الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ الناب کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم سبق نمبر 4 آج پڑھیں گے، جو کہ مذکر اور مؤنث سے متعلق ہے۔ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ پائی جائے اسے مذکر کہتے ہیں، اور جس میں تانیث کی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ جو تعریف بیان کر رہے ہیں مذکر کی اور مؤنث کی۔ اصل اسماء میں جو ہے وہ تذکیر ہے کہ اسماء سب مذکر ہوتے ہیں۔ کسی اسم کو مؤنث ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل کی حاجت ہوگی، مذکر ثابت کرنے کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہوگی۔ پھر اگر علامت تانیث اس میں پائی جاتی ہے تب تو اسے مؤنث ہم کہیں گے، لیکن اگر علامت تانیث نہیں پائی جاتی تو مؤنث سماعی ثابت کرنے کے لیے تقدیری علامت تانیث کا ہونا ضروری ہے۔ تو تانیث کی علامت ہو تو مؤنث، نہ ہو تو مذکر۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر علامت تانیث ہیں کیا؟ تو بیان کر رہے ہیں کہ علامت تانیث 3 ہیں۔ نمبر 1 گولتا، نمبر 2 الف مکسورہ، اور نمبر 3 الف ممدودہ۔ گولتا کسے کہتے ہیں؟ جیسے باقاراتن، یہ باقاراتن کے آخر میں جو گولتا آ رہی ہے اس تا کو علامت تانیث کہتے ہیں۔ الف مکسورہ کسے کہتے ہیں؟ جو کھڑا زبر ہوتا ہے اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، اسم کے آخر میں آ جائے تو الف مکسورہ کہلاتی ہے۔ اور الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے مد والی الف نہیں ہوتی، الف کے بعد حمزہ زیادہ آ جائے تو، الف زیادہ کے بعد حمزہ زیادہ آ جائے تو وہ الف ممدودہ ہوتی ہے۔ فائدے میں بیان کر رہے ہیں کہ آپ الف مکسورہ اور الف ممدودہ کو کیسے پہچانیں گے۔ کہتے ہیں کہ اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ، جس اسم میں الف کے بعد حمزہ نہ ہو۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، الف مکسورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، یہ ہوں گی حروف اصلیہ کے علاوہ۔ اگر حروف اصلیہ الف سے تبدیل ہو گئے تو اس صورت میں اس کو آپ علامت تانیث نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ، بہت سارے الفاظ ہیں اس طرح کے، ان کے آخر میں دیکھیے الف کھڑا زبر ہے۔ اب اس الف کو کیا آپ الف مکسورہ کہیں گے؟ یہ الف مکسورہ ہے، یہ علامت تانیث نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کا آخری جو حرف علت ہے وہ الف سے بدلا ہے، وہ حرف علت ان کا حرف اصلی تھا جو الف سے بدلا ہے، تو علامت حرف اصلیہ میں سے نہیں ہوتی، حروف اصلیہ کے علاوہ علامت ہوتی ہے۔ تو جب بھی علامت کی بات کریں گے آپ الف مکسورہ یا الف ممدودہ کو ڈھونڈنے کی بات کریں گے، جس کو بطور علامت تانیث آپ ڈھونڈنے کی بات کریں گے تو وہ زائدہ ہوں گے، حروف اصلیہ میں سے نہیں ہوگی۔ تو الف مکسورہ اور الف ممدودہ میں فرق بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مکسورہ کہتے ہیں، الف مکسورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے صغریٰ، حمراء، ٹھیک ہے۔ اب صغریٰ کے اندر دیکھیں الف مکسورہ ہے تو یہاں الف کے بعد حمزہ نہیں ہے، یہ جو جا لگی ہوئی ہے یہ الف مکسورہ کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ حمراء میں آپ دیکھ لیں تو یہاں پر الف کے بعد حمزہ زیادہ موجود ہے، لہٰذا یہ الف ممدودہ ہوئی۔ مد متصل سمجھ لیجئے، جو مد متصل کا قاعدہ ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، وہ تو درمیان میں بھی آ جائے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مد متصل ہو جاتی ہے، لیکن آخر میں الف زائدہ یعنی مدہ زائدہ کے بعد حمزہ زائدہ ہو تو الف مکسورہ بن جائے گی، الف ممدودہ بن جائے گی یعنی مد والی۔ مؤنث کی اقسام، اب تانیث کی اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کا مطلب ہے کہ حقیقت میں واقعی وہ مؤنث ہے، جبکہ مؤنث لفظی طور پر مؤنث ہے، ہم تلفظ اس کا مؤنث کے طور پر کرتے ہیں، بھلے وہ خارج میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہو یا نہ ہو۔ کہتے ہیں جس مؤنث کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جیسے مرأتن، مرأہ عورت کو بولتے ہیں، مرأہ کے مقابلے میں رجل بندہ موجود ہے۔ اسی طرح بقرۃن، اس کے مقابلے میں بیل موجود ہے، ٹھیک ہے، ناقۃن، اس کے مقابلے میں اونٹ موجود ہے۔ تو وہ جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو، نر ہو اور جاندار، جاندار کی قید لگا رہے ہیں، غیر جاندار نہیں، نر ہو اور جاندار موجود ہو تو اس کو کہیں گے مؤنث حقیقی، جیسے مرأتن۔
اور جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہیں گے. جیسے ورقاتن، ورقہ کسے کہتے ہیں؟ کاغذ کو بھی کہتے ہیں، پتے کو بھی کہتے ہیں. تو ورقاتن یہ مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں کیا کوئی نر جاندار؟ یہ خود جاندار نہیں، اس کے مقابلے میں نر جاندار کہاں سے ہوگا؟ تو یہ مؤنث لفظی ہے. قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں. جیسے امن، اختن، بنتن، زینب، مریم وغیرہ. اس کے علاوہ کچھ ایسے اسماء بھی ہوتے ہیں جو صفات کا صیغہ وغیرہ جو عورتوں کے ساتھ ہی خاص ہوتے ہیں، مذکر کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتے. مثال کے طور پر دودھ پلانے والی عورت کو مرضعہ کہتے ہیں، لیکن اس کو آپ مرضع بغیر علامت تانیث کے کہہ دیں تو تب بھی ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتا. اسی طرح حائضہ عورت کون سی ہوتی ہے؟ جس کو حیض آتا ہے. اگر اس کے لیے آپ علامت تانیث نہ لگائیں، حائض کہہ دیں تو تب بھی عورت ہی مراد ہوگی، کیونکہ بندے کو حیض نہیں آتا. اسی طرح سے حاملہ، حمل والی عورت، تو آپ اس کے لیے آپ حامل کہہ دیں تو یہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حامل اور حاملہ کا معنی صرف یہ نہیں ہے، اس کا معنی اٹھانے والا، اٹھانے والی بھی ہو سکتا ہے. تو اس صورت کے اندر اٹھانے والا، کسی چیز کو اٹھانے والا مرد بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے عورت ہی ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں علامت تانیث کی حاجت ہوگی. تو وہ چیزیں جو مؤنث کے ساتھ خاص ہیں ان کے ساتھ بھی علامت تانیث نہ لگائی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ دیگر جو عورتوں کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ہند نہیں لکھا انہوں نے. ہند کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے، عورت کا نام ہند. ویسے ہند جو انڈیا کو بولتے ہیں وہ بھی مؤنث ہی ہے. جتنے بھی علاقوں کے نام ہوتے ہیں سب کے سب مؤنث سمائی ہوتے ہیں. بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی علامت نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث ہوتے ہیں. جیسے اردن، شمسن، دارن، نارن وغیرہ. اس طرح کے اسماء کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. مؤنث سماعی کہنے کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پر علامت تانیث تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم نے عربوں سے ایسے ہی سنا ہے لہذا یہ اس کو ہم مؤنث مان لیتے ہیں. سماعی طور پر سننے کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں کی طرح استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل، طریق، حال. ٹھیک ہے. جو اسم مذکر، اب یہ سبیل، طریق، حال جو ہے یہ سبیل مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. طریق مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. سبیل، طریق دونوں کا معنی ایک ہے. حال، حالت یہ بھی مذکر و مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا اگرچہ اس میں علامت تانیث تا ہو. جیسے طلحہ، خلیفہ. اب خلیفہ مذکر ہوتا ہے، مؤنث کے لیے تو نہیں بولا جاتا. طلحہ بندے کا نام ہے. حنظلہ، عروہ اور بہت سارے نام ہیں. سلمہ، یہ سب کے ساتھ مذکر کے نام ہیں. ٹھیک ہے. اور سلمہ جو گولتا کے ساتھ سلمہ ہے یہ مذکر کا علم ہے، اور جو الف مکسورہ کے ساتھ سلمہ وہ ہے وہ مؤنث کے لیے علم ہے. یہ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ سلمہ کی والدہ، یہ سلمہ ان کا بیٹا تھا، بیٹی نہیں تھی. تو عورت کا جو نام رکھا جاتا ہے سلمہ وہ کھڑے زبر کے ساتھ ہوتا ہے. سلمہ الف مکسورہ کے ساتھ ہوتا ہے. مذکر مؤنث کا سبق ہمارا اختتام کو پہنچا. مؤنث سماعی جو ہے اس کے بارے میں آپ مزید تھوڑا سا سن لیجئے کہ مؤنث سماعی جو ہے اس میں ارد، شمس، دار، نار انہوں نے کچھ الفاظ دے دیے ہیں. اس کے علاوہ جسم کے وہ اعضاء کے جو دو ہوتے ہیں، جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے ہوتے ہیں، چند اعضاء کو نکال کے بقیہ تمام کے تمام اعضاء جو جسم میں جوڑے ہوتے ہیں وہ مؤنث سماعی استعمال ہوتے ہیں. علاقے جتنے بھی علاقے ہیں دنیا میں پائے جانے والے ان سب کے نام جو ہیں وہ مؤنث سماعی ہیں. اسی طرح جہنموں کے جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے مؤنث سماعی ہیں. ٹھیک ہے. آئیے ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مکسورہ، اسے الف ممدودہ کہتے ہیں، مکسورہ نہیں کہتے. یہ غلطی ہے اس میں. مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گول تا ہوتی ہے. مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گول تا نہیں ہوتی. مؤنث کے آخر میں کبھی گول تا ہوتی ہے. ہمیشہ گولتا مؤنث کے آخر میں نہیں ہوتی. مؤنث گولتا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، الف مکسورہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، الف ممدودہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور بغیر علامت تانیث کے مؤنث سماعی بھی ہوتا ہے.
مذکر مؤنث کو الگ الگ کیجیے. القرآن قرآن مذکر ہے. اسامہ اسامہ مذکر ہے مرد کا نام ہے. شمسن مؤنث ہے مؤنث سمائی ہے. بیتن یہ مؤنث سمائی ہے. بیت جب اس کا معنی گھر ہو، اگر اس کا معنی شیر ہوگا، شیر کا بھی بیت ہوتا ہے نا، بیت مذکر ہے. بیت شیر ہو یا بیت گھر ہو، دونوں صورتوں میں. اچھا دار مؤنث تھا، وہ میرے ذہن میں نہیں رہا، میرے بیت کو بھی مؤنث بول دیا. دار مؤنث ہے، بیت مؤنث نہیں ہے. ولدن لڑکا مذکر ہے. زینب مؤنث ہے. دار مؤنث ہے. امن مؤنث ہے. نار مؤنث ہے. خلیفہ مذکر ہے. رجل مذکر ہے. شات مؤنث ہے، شات بکری کو کہتے ہیں. دار گھر کو کہتے ہیں. نارا کو کہتے ہیں. ماں کو کہتے ہیں. خلیفہ خلیفہ کو کہتے ہیں. رجل مرد کو کہتے ہیں. قرآن پاک کو اسامہ نام ہے. شمس یہ جو ہے یہ بھی سورج کو کہتے ہیں. ولد لڑکے کو کہتے ہیں. درج ذیل اسماء میں مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کیجئے. ناقتن ناقتن جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اونٹ ہوتا ہے، جمل. رجلن رجل کہتے ہیں ٹانگ کو، یہ مؤنث سمائی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہوتا. صحرا صحرا جو ہے اس کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہوتا تو یہ مؤنث لفظی ہوا. رجل بھی مؤنث لفظی. بقرہ اس کے مقابلے میں ثور بیل ہوتا ہے، لہٰذا یہ مؤنث حقیقی. دار مؤنث سمائی اور مؤنث لفظی. مرضع دودھ پلانے والی عورت، تو دودھ پلانے والی عورت مردے کے مقابلے میں کوئی مرد نہیں ہوتا، لہٰذا اس وجہ سے مؤنث لفظی ہے. امرأتن عورت، اس کے مقابلے میں رجل ہوتا ہے، لہٰذا یہ مؤنث لفظی ہے. عین عین کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی گھٹنا بھی ہوتا ہے، اور عین کا معنی جاسوس بھی ہوتا ہے. سب صورتوں کے اندر عین جو ہے وہ جب جاسوس کے معنی میں ہو تو پھر مؤنث نہیں ہے، اس کے علاوہ میں مؤنث کے معنی مؤنث ہوتا ہے. تو عین جو ہے اس کا معنی اس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ مؤنث لفظی ہے. ابنا اس کے مقابلے میں ابن ہوتا ہے، مؤنث حقیقی ہے. ہند عورت کا نام ہو تو اس کے مقابلے میں بھی کوئی نر جاندار نہیں ہوتا، لہٰذا مؤنث لفظی ہے. لغاتن مؤنث لفظی ہے. فاطمہ تو مؤنث لفظی ہے. اتان اس کے مقابلے میں حمار ہوتا ہے، اتان گدھی کو بولتے ہیں، اس کے مقابلے میں گدھا حمار ہوتا ہے، اس وجہ سے مؤنث حقیقی ہے. صغرا چھوٹی، تو اس کے مقابلے میں اصغر ہوتا ہے، تو یہ مؤنث اپنا لفظی ہے. مقابل میں مذکر ہے لیکن جاندار ہونا ضروری نہیں کیونکہ یہ صفت کا صیغہ ہے. یہ مذکر اور مؤنث دونوں اپنا جاندار اور غیر جاندار دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. حائض عورت کو کہتے ہیں، اب حائض کے مقابلے میں نر جاندار نہیں ہوتا. خمرن خمر شراب کو کہتے ہیں، یہ بھی مؤنث لفظی ہے. حائض بھی مؤنث لفظی ہے. ہمارا سبق اختتام کو پہنچا. کسی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، آپ میرے واٹس اپ نمبر جو ڈسکرپشن میں موجود ہے اس میں سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کال مت کرنا اس نمبر پر کیونکہ اس نمبر پہ کال میں ریسیو نہیں کرتا. اس نمبر پہ آپ صرف واٹس اپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.